اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مومنین و مومنات، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اور رحمتیں الحمدللہ آن پہنچی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام مومنین مومنات کے اعمال کو اس ماہ مبارک رمضان میں قبول فرمائے۔ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے اور تمام بندگان اس کے مہمان بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پہلے پارے کے خلاصے کے سلسلے میں آج کی گفتگو رہے گی، کیونکہ یہ مہینہ بہار رمضان کا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پھل اور ہر پھول کو ایک خاص فصل عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی فصل میں مہکتا ہے اور پھل اپنی ذائقوں کو بکھیرتا ہے۔ لہذا جس طرح سے آم آپ پورے سال میں کبھی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن رمجھم برسات کے موسم میں جو آم کو کھانے کا مزہ ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ لہذا تلاوت قرآن مجید کا ثواب اور مزہ سال کے ہر حصے اور ہر گوشے میں رہتا ہے، لیکن چونکہ قرآن کی بہار کا موسم ہے، رمضان المبارک اس مہینے کی بہار کا موسم ہے، لہٰذا انسان کو اس مہینے میں قرآن پڑھنے اور اس کی تلاوت کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام مہینے میں پڑھے جانے والے تمام کامل قرآن کا ثواب ایک طرف اور اس مہینے میں پڑھی جانے والی ایک آیے وافی ہدایہ کا ثواب ایک طرف رکھا ہے۔ پہلے پارے میں اس پارے میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں، 5 موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے۔ سب سے پہلی اقسام انسان کی قسمیں، دوسرا اعجاز قرآن، تیسرا قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام اور چوتھا احوال بنی اسرائیل اور 5واں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اس پارے کا پہلا حصہ جو کہ انسانوں کی قسمیں بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین میں، منافقین میں اور کافرین میں 3 حصوں میں انسانی عقیدے اور انسانی عمل کے اعتبار سے اس کو بیان کیا ہے۔ مومنین کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت ایمان بالغیب رکھتا ہو، اللہ کی غیبت پر یعنی غیب پر ایمان رکھتا ہو، اقامہ صلاۃ یعنی نماز کے قائم کرنے کا یقین، اور انفاق اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مل جل کر استعمال کرنا اور اس کو دوسروں کو بھی کبھی حق اس پر ماننا، یہ انسان مومن کی علامتوں میں سے ہیں۔ ایمان بالکتب، آسمانی کتابوں پر اس کا ایمان کا ہونا، اور 5واں یقین بالآخرہ اور آخرت پر
یقین رکھنا یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد منافق کی کئی خصلتوں کو اس پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عدم شعور اور قلبی بیماریاں۔ صفاحت، احکام الہی کا استہزاء اور فتنہ اور فساد، جہالت، ضلالت اور تذبذب، یہ منافق کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں کا جو ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ان کے منہ پر جو ہے مہر لگا دی ہے، اور آنکھوں پر بھی اللہ نے ان کے پردے ڈال دیے ہیں۔ لہذا یہ صفات کفار کی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے اعجاز قرآن، یعنی اعجاز قرآن کو بیان کیا گیا ہے۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات جو ہے کو بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی الف لام میم کے ذریعے سے حروف مقطعات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخری نبی کے درمیان کی ایک گفتگو ہے، لیکن بظاہر اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ بظاہر تو ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے اس کے حروف ایسے ہی ہیں جیسے حروف تم لوگ استعمال کرتے ہو، لیکن ان حروف کے معنی علم کے اعتبار سے جداگانہ ہو جاتے ہیں۔ جب الفابیٹ کی ABCD کو بچہ استعمال کرتا ہے، اسکول کا، پرائمری اسکول کا بچہ استعمال کرتا ہے، تو ان حروف کے ذریعے سے وہ اپنا ہوم ورک پورا کرتا ہے۔ وہ شروع کے اوائلی جو ہے معنی اور مفاہیم معنی کو سمجھتا ہے ABCD کے ذریعے، لیکن یہی الفابیٹ جو ABCD کے ہیں وہ اگر ڈاکٹر کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے، اس کے ذریعے سے دواؤں کا استعمال کرنا سکھا دیتا ہے۔ یہی نمبرات اگر بچے کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ اپنا جو ہے ہوم ورک پورا کرتا ہے، اسکول کے کاموں کو، یعنی وہ گنتی گنتا ہے یا وہ ملٹیپلائی کرتا ہے یا وہ ڈیوائڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی نمبرات انجینئر کے ہاتھ میں آتے ہیں تو ان کے استعمال کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے پل بنا دیتا ہے، بڑی بڑی سڑکیں بنا دیتا ہے، بڑی بڑی عمارتوں کو وہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ علم کے اعتبار سے ان حروف کا استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھنے میں تو یہ الف لام میم حروف ہیں کہ وہی جو تم اپنے کاموں میں، اپنی باتوں اور گفتگو اور تحریروں میں استعمال کرتے ہو، لیکن اگر یہ عالم مطلق یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے بیان ہو تو یہ جنت کی باتیں بھی بیان کر سکتا ہے، تمہارے جو ہے آنے والے مستقبل کو بھی بیان کر سکتا ہے، اور یہ گزشتہ زمانوں کی باتوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے جو حروف ہیں یہ بظاہر جو ہے ایک معجزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جن سوروں میں حروف مقطعات استعمال کیے گئے ہیں اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہوا ہے۔ ان کے شروع میں حروف مقطعات یہ ہیں کہ بتانے کے لیے ہیں کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو، یعنی تم بات تو کر سکتے ہو لیکن مستقبل کی گفتگو اس یقینی اعتبار سے نہیں کر سکتے جیسے قرآن کرتا ہے، اور تم قصے تو جانتے ہو لیکن ایک مدت سے پہلے کے، لیکن قرآن مجید میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہزاروں سال کے قصوں کو بیان کیا ہے۔ تیسرا، اس پارے کی جو خصوصیات اس میں قصے حضرت آدم علیہ السلام کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دنیا اور فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم اور حوا علیہما السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا ہونا، یہ تیسرے موضوع کی گفتگو میں بیان ہوا ہے۔ پہلے پارے کا جو چوتھا موضوع ہے وہ احوال بنی اسرائیل کو بیان، ان کا کفران نعمت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت بھیجنا جو ہے، یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس بارے میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس کو قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ اور استغفار کرنا، یہ پہلے پارے کے موضوعات تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں کی جانے والی تلاوت کا اجر و ثواب جو ہے دیگر مہینوں میں کیے جانے والے کل قرآن کے اجر و ثواب کے برابر قرار دیتا ہے۔ کیا بہتر ہوگا کہ انسان اس مہینے میں تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھے اور وقت ملے تو تفسیر قرآن کو بھی جانے۔ یہ خلاصہ تھا پہلے پارے کا کہ جو عموماً مومنین مومنات اول ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کرتے ہیں۔ خداوند منان آپ کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اس قرآن مجید کے نزول کے صدقے میں، اس مہینے بابرکت مہینے کے صدقے میں، اس بافضیلت مہینے کے صدقے میں تمام مظلومین عالم کی یہ حفاظت فرمائے اور جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس سے نجات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔